سورہ شعراء آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ جب وہ جادوگر سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے حق کو تسلیم کیا اور فرعون نے انہیں سزا بھی سنائی، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی اور وہ اللہ سے اپنی بخشش کے طلبگار رہے اور انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے، بس ہماری اب چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ اس کے بعد جب 52 پر ہم آتے ہیں تو اب بتایا یوں جاتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری بعبادی، یہ کہ آپ لے چلیے میرے بندوں کو، انکم متبعون، آپ لوگوں کا بے شک پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی اب یوں معاملہ لگ رہا ہے کہ کوئی پکڑ دھکڑ سب شروع ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ راتوں رات لے چلیں، یعنی راتوں رات تو نہیں آ رہا بٹ لے چلیے میرے بندوں کو اور بے شک آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، اب یہاں پر فرعون کا سین بتایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھاگے ہیں اور وہاں فرعون نے بھی بھیجا ہے فی المدائن، شہروں میں حاشرین، سب پکڑنے کے لیے اپنی فورس کو، موسیٰ علیہ السلام والوں کو اور جادوگروں کی جو ٹولی تھی یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنی فورس کو بھی ایکٹیو کیا اور انہیں پکڑنے کو بھیجا۔ اور پھر جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے آیت نمبر 54 سے وہ ذرا سا دیکھیے آپ کہ اس نے کہا کہ ان ہؤلاء، بے شک یہ جو لوگ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک حقیر سا قلیل سا ایک ٹولہ ہے، وانہم لنا لغائظون، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ ایک بڑی ہی حاضر جماعت ہے، یعنی ہم بڑے ایکٹیو ہیں، ہم سب کو بہت جلدی اپروچ کر لیتے ہیں، یعنی ہم بہت ٹرینڈ ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ یہ فرعون کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو اتنا تکبر سے کہہ رہا تھا، پروردگار نے آج اس کا کام تمام کرنا تھا، تو پروردگار دیکھیں کس انداز سے فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، بس نکالا ہم نے ان کو ان کے باغوں سے اور ان کے چشموں سے۔ یعنی آیت بہت ایموشنل مجھے لگتی ہے، کیونکہ کسی دن خدا نہ خواستہ ہم بھی اللہ کو غصہ دلائیں۔ دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، لیکن جس دن ہم آخری دن گھر سے نکلے ہوں گے، یا جس دن ہم نے آخری کھانا کھایا ہوگا، جس دن ہم آخری کہیں سیر سے واپس آئے ہوں گے، جس دن ہم نے آخری کوئی ڈریس اپ کیا ہوگا یا ڈریس چینج کیا ہوگا اور وہ ہمارا لاسٹ ہوگا، ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی چیز ہماری اب لاسٹ ہے اور اب ہمارا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ گیا۔ صرف فکر اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بہت سٹائل میں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پکڑنے نکلے تھے، یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یہ ان کا لاسٹ تھا، یہ آخری پار نکلے تھے۔ نکالا ہم نے ان کو ان کے باغوں اور چشموں میں سے، یہ وہ جنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کے دنیا کے باغوں اور چشموں میں سے یہ لاسٹ ڈے، لاسٹ ٹائم نکلے۔ وَكُنُوز، یہ اپنے خزانوں سے نکلے، وَمُقَامٍ کریم، یہ اپنی بڑی خوبصورت فرحت بخش قیام گاہوں سے نکلے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کہ وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل جو غلام تھی کچھ دیر پہلے تک۔ اللہ کب قانون نافذ کرتے ہیں، کتنی گھڑی رہ گئی ہے آپ کی اور میری زندگی کی، کتنے منٹس ہیں، کتنے آورز ہیں، کتنے ایئرز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا ان غلام لوگوں کا، ان کی چیزوں کا۔ فَأَتْبَعُهُمْ مُشْفِقِينَ، پس وہ فرعون کی جو فوج تھی اس نے ان کو فالو کیا،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو فرعون کی فوج نے فالو کیا مشرقین، اشراق کے وقت، صبح سویرے. اسی لیے وہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ راتوں رات لے چلو، جبکہ وہ راتوں رات لوط علیہ السلام کے لیے خاص آتا ہے. اینی یہ ان کو بھی حکم ہوا کہ بندوں کو لے کے نکل چلو اور اب تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور یہ بھی اشراق کا وقت تھا. اور یہ لوگ جب فلما ترا الجمعان، آیت نمبر 61، پس جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، دیکھیں یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے جمعانی، پس جب آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، قول اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ انا لمدرکون، بے شک البتہ ہم تو اب پکڑے گئے. یعنی آپ سوچئے کہ اتنا بڑا نبی ان کے درمیان ہے، نبی کو کچھ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے. قولا، اس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں کل ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، بے شک میرا رب جو میرے ساتھ ہے، سیہدین، جلد وہ رہنمائی فرمائے گا میری، جلد وہ ہمیں راہ ضرور دکھائے گا. یہ ان کا ایک ایمان تھا، اور اس میں کئی صحابہ کرام جنگ کے دنوں میں مر بھی جاتے تھے، شہید بھی ہو جاتے تھے. تو ہر اچھا انسان، ہر نبی اسی طرح کی اللہ سے امید رکھ کر باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایک امید رکھی اور کہا کہ جلد ہمارا رب، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. فأوحینا الی موسیٰ، اب وہی ہوئی. پہلے سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا کہ جی آپ کے لیے سمندر پھٹے گا، کیونکہ آپ لوگ فرعون کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یعنی میں آپ کو اس لیے اتنا زیادہ بتا رہی ہوں کہ مجھے قرآن سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہم سب پر آسانی کا معاملہ فرمائے کہ جب تک ہمیں اپنی ایفرٹس کرنی ہے ہم نے کرتے جانا ہے. جب اللہ دیکھیں گے کہ اب ہم ٹریپ ہو چکے ہیں، یا اب ہم اپنی ایفرٹس نہیں زیادہ کر سکتے، یا ہم دشمنوں کے ہاتھوں آ جائیں گے، تو پھر وہ گیپ کی مدد ضرور آتی ہے. تو اب وہی کی ہم نے، اللہ فرماتے ہیں وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، انضرب، یہ کہ آپ ضرب لگائیے، ماریے، بھی عصاک، اپنے عصے کو باہر پر، دریا پر آپ اپنے لکڑی سے سٹروک ماریے. فن فلقا، پس وہ پھٹ پڑے گا. فکان کل فرقن، پس ہو جائے گا ہر ٹکڑا، کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو جائے گا. یعنی جب میں چھوٹی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ ایک راستہ بن گیا، جسٹ یہ جو میری ایک ویژولائز ہے، میں جو جس طرح ویژولائز کرتی ہوں کہ میں نے سمجھا تھا کہ لکڑی ماری ہوگی تو راستہ بن گیا ہوگا. لیکن میں اب جب اور غور و فکر کرتی ہوں تو اس طرح سے مجھے نظر آتا ہے، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں کہ نہیں. فکانہ کلو فرقن کالطود العظیم، یہ لکھا ہوا ہے، پس ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کے مانند. تو میں اب ویژولائز کر رہی ہوں تھوڑے میچیورٹی پر آ کر کہ پانی کی تہ اوپر لگ گئی ہوگی. یعنی یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس پر کوئی ڈیبیٹ ایسے خاص نہیں کرنی مجھے، لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگی بات، مجھے دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ میں بچپن سے جو سوچتی تھی کہ ایک بس راستہ ہو گیا، لیکن آج مجھے یہ آیتیں جب پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ پانی اوپر طے ہو کر آ گیا. سوچئے کہ پانی کو روکنا، وہ بھی تہ والا پانی، تہ لگا ہوا. فکان کل فرق کالطود العظیم، یعنی جب اللہ معجزہ کرتے ہیں تو بہت ہی غضب کا کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اس سورت کی شروعات میں ہی یہی پڑھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسا معجزہ نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن اللہ نے انہیں کئی بار معجزات دیے اور ایسے ایسے معجزات دیے کہ ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. اور میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ یہی قوم جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھی تھی، یہی قوم جس کے بارے میں اس وقت میں پڑھ رہی ہوں آیتوں میں
یہی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دنوں بعد اتنا ستایا جب یہ دریا پار ہوئے، جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے. ابھی دریا پار ہونے کے بعد یہ من و سلوہ کو دیکھیں گے. یہ کیا کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ جب آیتیں آئیں گی تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایٹ لاسٹ پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کہ انعام یافتہ تھے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، یہ کچھ سالوں بعد ذلیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کے ہاتھ کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو جناب ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 63 کی کہ ہر ٹکڑا سمندر کا ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ. پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ قریب آ گیا، پھر قریب لے آئے ہم. وَأَزْلَفْنَا، پھر قریب لے آئے ہم. ثم، اسی جگہ پر. الآخرین کو، فرعون کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ٹیم کے قریب لے آئے. یعنی آپ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات لگ رہی ہوگی کہ اگر سمندر کا راستہ کھلا ہے تو میں تو گزر رہا ہوں لیکن پیچھے والی فوج بھی آ رہی ہے. اور اس پر آپ دیکھیں کہ اب اللہ کی کیا پالیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اجمعین، سب کو اللہ نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور غرق کر دیا ہم نے دوسری والی ٹیم کو. دوسری جو جماعت پیچھے سے آ رہی تھی، فرعون کے لیے پھر راستہ آدھے راستے تک تو کھلا ہوگا، پھر راستہ بند ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی بغاوت میں، اللہ سے سرکشی میں، ہم اندھا دھن بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے سارے راستے لگتا ہے کھلے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے ہماری جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی، ایسا لگتا ہے ہمارا پیسہ کبھی نہیں ختم ہونے والا، اور ہم بھی ایسی ہی بغاوت میں بھاگتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ہر طرف سے فضل ہی فضل مل رہا ہے، لیکن کب اللہ اچانک اس سمندر کے راستے کی طرح ہمارا راستہ بند کر دیں گے اور پھر ہمیں فرعون کی طرح ہوش آئے گا. لیکن وہ اگر خدا نخواستہ ہماری آخری ڈبکی ہوئی تو ہمارے لیے تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنائے، تندرستی کے دنوں میں، دولت ہو جبھی ہی ہم سب کو عقل آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے. اللہ نے پھر دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیا، اللہ فرماتے ہیں اس بات میں بہت لیسن ہے، بہت نشانی ہے. جو تم معجزہ مانگ رہے ہو، ایکچولی ہم نے بار بار سورہ شعراء کے ٹاپک کو ٹچ کرنا ہے کہ وہ سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اس سورت کی، کہ لوگ معجزہ مانگ رہے ہیں اتنی بڑی آیتوں کے حوالے کے بعد بھی، اور اہل کتاب کے پاس تو پوری کتابیں موجود ہیں جس میں ان کے پورے آیتیں درج ہیں، اس کے باوجود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں معجزات کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں ان باتوں میں اتنی بڑی نشانیاں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثریت میجورٹی ایمان نہیں لاتی ہے کتاب کے ہوتے ہوئے بھی. انہیں معجزات چاہیے ہوتے ہیں، انہیں کوئی کرامتیں چاہیے ہوتی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جبکہ بے شک آپ کا رب تو البتہ بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی اور اپنی کتاب سے ہمیں ہر زمانے میں نوازا. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے والا بنائے اپنی زندگی کی بھی اور اللہ کی کتاب کی بھی، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نصیب فرما دے.